فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال اور پارے کا رکوع نمبر 3 سورت کا رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سب سے زیادہ بدتر، جانوروں میں دواب، یہ دابتن کی جمع ہے اور دابہ جانور کو کہتے ہیں۔ دواب بھی جانوروں میں شر، سب سے زیادہ بدتر، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لے کر آتے، الذین عاہدت، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ عاہدت، جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، منہم، ان میں سے، ان کافروں میں سے، ان یہود و نصارہ میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے، فإما تثقفنہم، پس جب آپ ان پر قابو پا لیں، فی الحرب، لڑائی میں، جنگ میں، فشرد بہم، پس بھگا دیں ان کو، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اور بہرحال اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پس پھینک دیں ان کی طرف ان کے معاہدے کو، سواء، برابر، ان اللہ لا يحب الخائنین، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والے کو۔ گزشتہ آیات میں ایک آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 53، اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر جب ایک نعمت کو کرتے ہیں، ایک انعام فرماتے ہیں، تو اس انعام کو اس قوم سے نہیں چھینتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اس نعمت کو تبدیل کرے، اس کی ناقدری کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اطہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس امت محمدیہ کے لیے نہیں صرف
بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کے لیے اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وجود، بابرکت وجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت ہستی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ایک عمومی حیثیت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ساری انسانیت کے لیے اس کائنات کے اندر، اس عالم میں، دوسرے عالم میں، سارے جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے نا یہ باعث برکت ہے اور سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین نے دیکھو مکہ والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیے، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور وہ دن رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، لیکن قدر کیا کی کہ آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو ستایا، آپ سے نفرتیں کی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فخر کرتے کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو ہمارے علاقے میں، ہماری قوم میں سے جو ہے نا مبعوث فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون بنتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے معاملے میں آپ کے حمایتی بنتے، لیکن اس قوم نے اللہ پاک کی طرف سے ہونے والے اس احسان کی ناقدری کی مکہ والوں نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر کو مکۃ المکرمہ سے اٹھایا اور مدینہ والوں کے حوالے کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعمت کی ناقدری کرنے پر نعمت کو چھین لیتے ہیں، نعمت کی ناقدری کرنے پر، ناشکری کرنے پر اللہ پاک وہ نعمت ان سے لے لیتے ہیں۔ مکہ والوں نے نعمت کی ناقدری کی، حالانکہ مکہ آپ کا قبائلی وطن، آپ کا خاندانی وطن، آپ کا خاندان وہاں ہے، آپ کا قبیلہ، برادری، رشتہ دار سب کچھ وہاں تھا، لیکن ان اپنوں نے آپ کی ناقدری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میزبان بنایا اور مدینۃ المنورہ کو نبی علیہ السلام کا وطن بنایا، اور پھر اس طرح کا وطن بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کا وصال بھی مدینہ پاک میں ہوا اور وہیں سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ مکہ والوں کو دوبارہ یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل حیثیت سے مکۃ المکرمہ لے جاتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا مکۃ المکرمہ سے، اور مشہور ہے جب حدیث پاک ہے جب تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے لیے مدینہ پاک کی طرف، تو جب تھوڑا سا باہر نکلے تو مکہ کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ تو یہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں یہ رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ ایک مثال ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر، قوم پر نعمت کو کرنے کے بعد تبدیل نہیں کرتے، وحلوا قومهم دار البوار، ہاں اگر قوم خود ہی اس نعمت کی ناقدری کر اپنے آپ کو ایسے حالات پر لے جائے کہ پھر اللہ رب العالمین وہ نعمت اس سے اٹھا کر کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ضابطہ یہی ہے۔ تو اس لیے نعمت چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی ناشکری کرنے پر، ناقدری کرنے پر وہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب، جتنے بھی جانور، انسان بھی ایک جانور ہے، جانور کا مطلب جاندار، انسان بھی جانور ہے، جتنے بھی جانور اس روئے زمین پر رہتے ہیں، آباد ہیں، ان تمام جانوروں میں انسان ہونے کے باوجود وہ لوگ سب سے زیادہ بدتر ہیں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، سب سے زیادہ بدتر ہیں، سب سے زیادہ بدتر۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور ہندوستان میں بر صغیر میں سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی خوبصورتی اس بات میں ہے، انسانیت کا حسن اس بات میں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، سر تسلیم خم کرے، اور اپنے مزاج کے اندر اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا، اس چیز کی اپنے اندر جو ہے نا ایک صلاحیت پیدا کرے۔ جو انسان ہونے کے باوجود
اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں۔ بات تو ختم ہو گئی بھئی، یہ لوگ جانور ہیں، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک نے حقیقی تعارف کروانے کے لیے فرمایا کہ نہیں، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کی عبادت کرتا ہے، اپنے مالک جس کا وہ کھاتا ہے، جس کا وہ پیتا ہے، اسی کے وہ گاتا ہے۔ کوئی بھی جانور، چرند ہے، پرند ہے، گائے، بھینس وغیرہ وغیرہ، جو مالک ان کو چارہ دیتا ہے، جو مالک ان کی خدمت کرتا ہے، وہ اس مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن انسانیت میں سے وہ انسان، انسانوں میں سے وہ انسان جو اللہ رب العالمین کا کھا کر پی کر اس کی دھرتی پر رہ کر اس اللہ کی مخالفت کرے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن فرمایا کہ نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب سمجھے، جانوروں میں تو کتا بھی ہے، جانور میں تو خنزیر بھی ہے، جانور میں تو یہ سانپ بچھو بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ بل ہم ازل، دراصل ان کو ان کی حقیقت بتلائی کہ جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تم کتے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، تم جب اللہ کی نہیں مانو گے تم خنزیر سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ خنزیر، کتا، یہ جس کا کھاتے ہیں اس سے وفاداری کرتے ہیں، اس سے بے وفائی نہیں کرتے، اور تم انسان ہونے کے باوجود اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، اس لیے تم اس سے بھی بدتر ہو۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے بدتر جانور وہ ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ میں نے یہ جملے پہلے بھی کئی بار عرض کیے ہیں کہ کفروا کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے، کفر کا ایک اصطلاحی معنی جس کو ہم عام طور پر کافر کہتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، لیکن کفر کا ایک معنی انکار کرنا بھی ہے، نہ ماننا بھی ہے۔ اگر ہم اصطلاحی معنی لیں پھر تو مسلمان مراد نہیں، پھر تو صرف کافر ہی مراد ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا دوسرا مفہوم لیں تو پھر اس میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے۔ فرمایا کہ فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ مدینہ پاک میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہجرت فرما کر، تو آپ علیہ السلام نے مدینہ پاک کا جائزہ لیا۔ مدینہ پاک کے اندر تو عام طور پر مسلمان آباد تھے، لیکن مدینہ پاک کے ارد گرد 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبائل جو ہے نا یہودیوں کے تھے، اور یہودیوں کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے ایک معاہدہ فرمایا، اس معاہدے کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ میں کئی ساری باتیں طے ہوئی، ان میں ایک اہم بات یہ بھی طے ہوئی کہ ہر قبیلے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ جو یہودی ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، دیگر قبائل اپنے مذہب پر عمل کریں، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی 100% آزادی حاصل ہوگی، کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ میثاق مدینہ کی ایک اہم شرط ہے۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی کہ اگر باہر کا کوئی دشمن مدینہ پاک پر حملہ آور ہوگا تو اس معاہدے میں جتنے بھی قبائل شامل ہیں وہ سارے کے سارے مل کر مدینہ پاک کا دفاع کریں گے۔ اب اس معاہدے کے تحت، اس معاہدے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا تاجر کعب بن اشرف اور اسی طریقے سے یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب کے دستخط تھے، انہوں نے سائن کیے۔ اب ہونا اس کے علاوہ یہ یہودی علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ مذہبی لوگ تھے، اس وجہ سے دیگر قبائل جو ہے نا ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، یہ سودی کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے سرمایہ بھی تھا ان کے پاس، تو یہ سرمایہ دار بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، اس لیے ان یہودیوں کو دیگر قبائل میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان یہودیوں کا کام کیا تھا جو آج ہے، جو کام ان یہودیوں کا آج ہے وہی کام اس وقت تھا۔ کیا؟ کہ لوگوں کو آپس میں لڑانا، 2 ملکوں کو آپس میں لڑانا، ان کو لڑا کر ان پر حکومت کرنا، اپنے مقاصد کو پورا کرنا۔ آج بھی یہی کچھ کرتے ہیں، یہ 2 ملکوں کو آپس میں ان کے مفادات کو ٹکراتے ہیں، ان کو لڑاتے ہیں۔ پھر جب لڑائی ہوتی ہے، جب بھی کسی قوم، انسان، کسی ملک کے درمیان لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، جنگ ہوگی، وہ کسی کو ثالثی بنائے گا، تو خود ہی لڑائی کروا کر پھر خود ہی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں۔
پھر اپنی مرضی اور اپنے مقاصد کو، مفادات کو سامنے رکھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس پر پہلے بھی باتیں عرض کی ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ اب معاہدہ ہو گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاہدے کی پابندی کرتے اور مدینہ اور مدینہ پاک میں رہنے والے اور جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ معاہدے کی مخالفت نہ کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کبھی کافروں کو، جو مکہ کے کافروں کو اسلحہ دے رہے ہیں، کبھی اب مکہ کے کافر مسلمانوں کے مخالف، کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدات کر رہے ہیں، مشرکین مکہ مسلمانوں کے مخالف۔ اس طریقے سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ مسلمانوں کے خلاف دیگر قبائل کا تعاون کرتے رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین عاہدت، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، منہم، ان میں سے، اور ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر ہر بار وہ جو آپ سے انہوں نے معاہدہ کیا اس کو توڑتے رہتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ اس بات سے ڈرتے نہیں، وہ اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوتے کہ دیکھو ایک عام جاہل آدمی بھی کسی کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس معاہدے کو میں نے پورا کرنا۔ یہودی تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہودی تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ تو مذہبی حوالے سے لوگوں کے پیشوا اور مقتدا بنتے ہیں۔ جب وہ لوگ معاہدہ کر کر معاہدے کی مخالفت کریں گے اور اس بات پر ان کے دل میں کوئی ڈر پیدا نہیں ہوگا تو عام لوگ کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی؟ عام لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے جو علماء ہوتے ہیں یا مقتدا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ حساس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے 2 4 10 15 20 آدمی چلنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ تو اگر نمونہ ہی بگڑ جائے، سمجھ آ رہی، تو پھر کوئی کس کو دیکھ کر چلے گا کہ بھائی میں نے فلاں کام فلاں کی طرح کرنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہم لا یتقون، وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اب اللہ پاک نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں پس جب آپ ان پر قابو پا لیں، میدان جنگ میں آپ کا ان کا آمنا سامنا ہو جائے، فَشَرِّدْ بِهِمْ، ان کو ماریں، اس طرح ماریں کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جو لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے نا ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں، اس طرح کی ان کو سزا دیں۔ اور فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو احساس ہو جائے، ان کو ندامت ہو جائے کہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور دوسرا حکم نبی علیہ السلام کو یہ دیا، اگر آپ کو قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو، قوم کی خیانت کا خطرہ ہو، یعنی اگر ہم ان کے خلاف سختی کریں گے یا ایک معاہدہ ان سے کیا ہوا ہے، اس معاہدہ نہ کرنے پر ہم ان سے جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، تو ایک انتشار ہوگا، ایک علاقے کے اندر جو ہے نا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ، آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف واپس پھینک دیں، یعنی اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ جب معاہدہ ختم ہو جائے گا اب آپ بھی آزاد ہیں، وہ بھی آزاد ہیں، نہ آپ پابند ہیں نہ وہ پابند ہیں۔ پھر جب کبھی موقع ملے ان سے اس معاہدے کے توڑنے کی ان کو سزا دیں، ان سے بدلہ لیں۔ فرمایا کہ علی سوا، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ علی سوا، پھر ان کے معاہدے کو ان کی طرف واپس لوٹا دیں تاکہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں، نہ اب آپ ان کے پابند اور نہ وہ آپ کے پابند۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔